عزیزان گرامی، یہ 13 سال کا جو پیریڈ ہے رسول اللہ کا، وہ شروع ہوتا ہے اقرا سے۔ اقرا یعنی پڑھو۔ پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، نہیں پڑھیں گے اہل بیت کہتے ہیں ہمیشہ ذلت اور خواری اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے، اور پڑھ لو گے، علم حاصل کرو گے، نفس کو تزکیہ کرو گے، اچھا علم حاصل کرو گے تو تم ہمیشہ سربلند رہو گے۔ اہل بیت نے کہا کہ ہمارے لیے زینت بنو، ذلت نہ بنو۔ اگر علم حاصل کرو گے تو اہل بیت کے لیے زینت بنو۔ یہ 13 سال کا جو پیریڈ ہے، اس 13 سال کے پیریڈ میں رسول اللہ نے جو تبلیغ کی ہے، توجہ چاہوں گا، رسول اللہ نے جو تبلیغ کی ہے 13 سال میں، یہ تبلیغ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلا، رسول اللہ نے تبلیغ سری کی ہے، چھپ کے تبلیغ کی ہے۔ خدا کا حکم تھا جب مبعوث ہوتے ہیں تو رسول اللہ چھپ کے تبلیغ کرتے ہیں، اعلان کر کے نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا، قرآن کی آیت آتی ہے، رسول کو خدا حکم دیتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان تبلیغ کریں، یعنی تھوڑا اوپن۔ پھر تیسرے فیز میں تبلیغ خدا حکم کرتا ہے کہ اب تمام مکہ والوں کے سامنے تبلیغ کریں، حق کا اعلان کر دیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان جذباتی نہیں ہوتا، میں تو ایسا ہی ہوں، میں تو بول دیتا ہوں۔ مسلمان سنیں گا آپ لوگ، ہم لوگ کسی سے نہیں ڈرتے۔ آپ کو کس نے بولا کسی سے نہیں ڈرنا؟ خدا سے ڈرو پہلے۔ اگر خدا سے ڈرو گے تو سمجھ میں آئے گا تدبیر کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے۔ ہر چیز ہر جگہ بولی نہیں جاتی۔ KG کے بچے کو 10ویں کلاس کا درس نہیں دیا جاتا، یہ تدبیر کے خلاف۔ بس رسول اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں عزیزان گرامی کہ مکہ میں جہاں ماحول سخت ہے، اس سخت ماحول میں ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنے تمام پلان دشمنوں کے سامنے اوپن کر دیں اور کوئی سر، کوئی راز باقی نہ رہے۔ نہیں، مومن المؤمن کیس، مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن تدبیر کے ساتھ چلتا ہے، مومن پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے رسول اللہ کو کہا کہ اپنی پلاننگ کو فیز وائز کریں، اس کے اندر لیولز بنائیں، پہلا لیول، دوسرا لیول، تیسرا لیول۔ ہمیں اپنے قوم کے مستقبل کے لیے بھی اسی طریقے سے منصوبہ بندی کرنی ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز ممبر سے بولنی ہے، کون سی چیز میٹنگ میں بولنی ہے، اور کون سی چیز کلاس میں بولنی ہے۔ جو چیز کلاس میں بولنے کی ہوتی ہے وہ ممبر پہ بولنے کی نہیں ہوتی، اور جو ممبر پہ بولنے کی ہوتی ہے وہ میٹنگ میں بولنے کی نہیں ہوتی، میٹنگ کی کچھ باتیں اور ہوتی ہیں۔ یہ رسول اللہ کی سیرت اگر ہم سمجھتے تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ تدبیر کی اہمیت کتنی ہے، پلاننگ کی اہمیت کتنی ہے، اور فیزز کی اہمیت کتنی ہے۔ رسول اللہ نے یہ 13 سال سختیوں کے گزارے عزیزان گرامی۔ یہ بات عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، آج ہمارے جو مخالف ہیں ہندوستان میں، ان کی اور ہماری جنگ کی بنیادی بات کیا جانتے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں لقد کرمنا بنی آدم۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں تمام انسانوں کو خدا نے کرامت بخشی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص طبقہ ہے جو خدا کے عقل سے بنا ہوا ہے، اور باقی سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس خاص طبقے کی اطاعت کرے۔ یہ کہ ہر انسان ایک برابر ہے، یہ بات کہ ان لوگ سخت مخالف ہیں، اور یہ اسلام کی قوت و قدرت تھی کہ جب اسلام ہندوستان میں آیا تب پہلی بار یہ بات مطرح ہوئی کہ انسان ایک برابر ہے، ہر انسان کمال حاصل کر سکے، کیونکہ ان کے تفکر میں ممکن نہیں تھا کہ نیچی ذات والے کمال کو حاصل کر سکے۔ اسلام نے کہا کون کہتا ہے کسی گھر میں بھی تم پیدا ہوئے ہو؟ یہ ہم ہیں جو اپنے آپ کو سید سمجھتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ہم براہمن ہیں، اور نعوذ باللہ وہ جلاہے ہیں، وہ نائی ہیں، نہ وہ یہ ہیں، نہ وہ ہیں، نہ وہ ہیں، ہم سید ہیں۔ قد افلح من زکاہا، خدا نے قرآن میں واضح کر دیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے، اس کا حسب و نسب کام نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں سید کا احترام ہے، لیکن سید اور غیر سید میں وہ تصور نہیں ہے جو دوسری قوموں میں ہمارے یہاں علم میں آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے ہمارے مجتہد گزرے ہیں غیر سید ہیں۔ ایک یہ سید کی غیر سید سے شادی ہو سکتی ہے کہ مولانا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ آیت اللہ سیستانی کے داماد غیر سید، آیت اللہ خوئی کے داماد غیر سید۔ کیا کریں، ان لوگ نے دین نہیں پڑھا، اسلام نہیں پڑھا، صرف ہم ہی نہیں پڑھا، صرف ویسٹ یو پی میں آیتیں اتری ہیں خاص طور پہ۔ جو معیار دین نے دیا ہم نے اس کو چھوڑ کے دوسرے معیار کے پیچھے ہم لوگ چلے گئے۔